بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کو شکست دینے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا پہلے سے تعین کیا۔ وہ جگہ پہاڑیوں کے قریب ایک وادی میں تھی۔ وہ کافی کھلی جگہ تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی لشکر وہاں آسانی سے پڑاؤ کر سکتا تھا۔ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب وہ لشکر اس وادی میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کا لباس پہن کر ارد گرد کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ ارد گرد کے خطرے کو خود جانچ سکیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کو ترجیح دیتے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس پہاڑی کی دوسری طرف گئے تو اچانک سلطان کی نظر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑی۔ وہاں سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیر کمان میں ڈالا اور تیر اس بوڑھی عورت کی طرف چلا دیا۔ وہ تیر اس بوڑھی عورت کے بالکل قریب سے گزر کر ایک درخت میں جا لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے تیر کو اپنے قریب سے گزرتا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا دھیان اس تیر کی طرف جانے لگا کہ یہ تیر کس نے چلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کے پاس جا پہنچے۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تیر میں نے چلایا تھا اس لیے کہ تم خودکشی کرنے سے رک جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہا کہ جس زندگی کے لیے تم نے مجھے بچایا ہے اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور بوڑھی اماں، آخر آپ اس عمر میں حرام کی موت کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ آخر تمہیں ایسی کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو سلطان نے دیکھا کہ آبادی نظر آ رہی ہے۔ اس نے بتایا، حضور یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہمارے گاؤں کے پاس سے ہی ایک بہت بڑا دریا گزر کر جاتا ہے۔ گاؤں کے لیے اسی دریا کے پانی سے ہی اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اسی دریا کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا ہوا ہے جس میں قالین اور کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں اس گاؤں کی ساری خواتین کام کرتی ہیں۔ اس گاؤں میں بھی اسی دریا کا پانی استعمال ہوتا ہے حضور، لیکن اس دریا کی ایک سب سے بڑی بری عادت ہے کہ ہر ایک سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا ہے، اور اگر سال کے شروع ہونے میں اس دریا میں ایک لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو وہ دریا پھر اگلے سال نہیں بہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کی باتوں میں تجسس ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ سارا ماجرا تفصیل سے سنائیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا، یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر سال ہمارے گاؤں کے لوگ گاؤں میں ایک بھیڑیا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھیڑیا گاؤں والوں سے خوف زدہ ہو کر جب بھاگتا ہے اور جس گھر میں جا کر وہ پناہ لیتا ہے، اسی گھر سے ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے جنگل کے قریب دریا کے اوپر بنی ہوئی ایک پل کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو وہ دریا اس لڑکی کو نگل جاتا ہے، اور چند دن بعد پھر سے وہ دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ کی خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس سال اس دریا کی خاطر جس لڑکی کی بلی دینے جانے والی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اکلوتی بیٹی ہے، جس کو میں نے بچپن ہی سے اس کے بابا کی وفات کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہو گئے۔ اب نہ صرف سلطان کو بوڑھی اماں کی باتوں میں تجسس ہونے لگا بلکہ سلطان کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی اماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی کو کب وہ لوگ اس پل کے نیچے بٹھانے کے لیے جائیں گے؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر اپنی جھونپڑی میں بٹھا کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اب تک انہوں نے میری بیٹی کو وہاں پر بٹھا دیا ہوگا۔ اب سورج ڈلنے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی اماں کو کہا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہے تمہاری بیٹی کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ کوئی آدمی کوئی مسافر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو وہ بڑی حیران ہو گئی اور سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور آپ میری بیٹی کو بچا لیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دوں گی کہ میرے مالک میرے سلطان نے بے شک سلطان ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اماں جان، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی اماں کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس پل کے ساتھ جا پہنچے۔ سلطان نے چھپ کر دیکھا تو گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اس پل کے نیچے بٹھا کر جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جان، ہم یہاں چھپ کر آج کی رات دیکھیں گے کہ آخر جب گاؤں والے اس لڑکی کو یہاں بٹھاتے ہیں آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کوئی دریا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم کے پابند ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور یہ کوئی خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔
اور کئی 100 سال سے اس طرح گاؤں والے بلی دیتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ آج کی رات پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک 2 آدمی جو کہ شکل سے جنگلی لگ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں وہ شمع تھی، وہ پل کے نیچے ڈراؤنی آواز کے ساتھ انہوں نے لڑکی کو بے ہوش کیا اور اس کے بعد اس کی ڈولی کو لے کر اسی خشک دریا کے اندر چلنا شروع ہو گئے۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو کہا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کوئی جادوئی دریا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ بوڑھی عورت چیخنے لگی کہ حضور یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور ان 2 آدمیوں کا پیچھا کرنے لگے جو اس لڑکی کو لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر پتے باندھے ہوئے تھے، ان کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگلی انسان ہیں، ان کا حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا پیچھا کرتے کرتے جا رہے تھے اور وہ آگے آگے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جنگل کے بیچ میں جا پہنچے اور جا کر انہوں نے لڑکی کو بٹھا دیا۔ جیسے انہوں نے لڑکی کو بٹھایا تو اس لڑکی کے ارد گرد بہت سارے جنگلی آدمی اکٹھے ہو گئے اور آپس میں کہنے یہ لگے، یہ لڑکی تو پچھلی کئی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سب اس کے جسم سے آج رات لطف اٹھائیں گے اور جب تک یہ زندہ رہے گی اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد جیسے سلطان نے دیکھا تو بوڑھی کو کہا، جس لڑکی کو تم دریا کو بلی سمجھ کر دیتے تھے وہ کوئی بلی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگلی لوگ ہی تمہیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ اتنے میں ان قبیلے کے جنگلی لوگوں میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ جب تک وہ بیوقوف گاؤں والوں یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ دریا ہی ایک کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، ہم اس وقت تک اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور ان تمام قبیلے والے کے لوگوں کو حملہ کر کے ایک ایک کر کے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس گاؤں میں لے گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو لے کر اس جگہ پر پہنچے تو گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بچ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سارا معاملہ سنایا اور کہا، جب تک تم لڑکی کو دلہن بنا کر پل کے نیچے بٹھاتے تھے تو اندھیرا ہوتے ہی 2 آدمی جو کہ جنگلی تھے آتے ہیں، لڑکی کو اٹھا کر اپنی جنگلی قبیلے میں لے جاتے ہیں اور وہ لوگ اس لڑکی کے جسم کے ساتھ اس کے زندہ رہنے تک کھیلتے، اور گاؤں والوں نے کہا کہ حضور پھر وہ دریا کیسے بند ہوتا ہے اور کیسے بہنا شروع ہوتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ جادوئی دریا نہیں، بلکہ وہ جنگلی قبیلے والے ہی اس دریا کو جنگل کے بیچ میں پتھروں سے بند کر دیتے ہیں، اور جب تم بلی دیتے ہو تو پھر سے اس کو کھول دیتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی بلی دینے سے ہی دریا بہتا ہے، اور وہ جنگلی قبیلے والے تمہیں کئی سالوں سے اسی طرح تمہاری نوجوان لڑکیوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں والوں کو بہت غصے میں آ گئے، تو سلطان نے کہا اب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ سن کر وہ سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہا، حضور جب تک آپ جیسا حکمران اس سرزمین پر موجود ہے تو اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں اتنی بڑی مشکل سے بچ گیا، اور اگر اس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ آتے تو شاید وہ گاؤں والے کتنے سالوں تک اسی طرح کنواری اور نوجوان معصوم لڑکیوں کی بلی دیتے رہتے۔